الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پریام المرشد، اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ و ویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ حضرت جی پہلا سوال شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ ساری عزیزیں ایبٹ آباد سے یہ کہتی ہیں کہ تصوف میں حرام سے بچنے پر بہت زور دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کے ہاں مہمان جائے اور اسے معلوم ہو کہ میزبان کا ذریعہ آمدن درست نہیں، یا اگر کہیں سے کوئی کھانا کوئی بھجوا دے، کسی کے گھر عموماً ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے گھر کھانا بھجوایا جاتا ہے، اگر کوئی کھانا بھجوائے اور یہ پتہ ہو کہ بھجوانے والا جو ہے وہ اس کا جو ذریعہ آمدن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور بالخصوص وہ سود سے منسلک ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف تصوف میں حرام سے بچنے پر زور نہیں دیا جاتا، اسلام نام ہی حرام سے بچنے کا ہے۔ بے شک۔ اور ہمارے ہاں ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ دین کوئی الگ چیز ہے اور دنیا الگ ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ صحیح۔ دنیا کے کام شریعت کے مطابق کرنا ہی دین ہے۔ ساری دنیا بھی دین ہے، اور نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ مومن کی دنیا بھی دین ہے۔ صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم مکلف ہیں کہ خود حرام کا کوئی ذریعہ اختیار نہ کریں۔ ٹھیک۔ آپ کسی کے ہاں مہمان جاتے ہیں یا کوئی آپ کو کھانا بھجواتا ہے یا آپ کوئی دعوت کرتے ہیں، تو اس میں آپ اس کے ذرائع جانچنے کے مکلف نہیں ہیں۔ نہیں ہے، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ اب یہودی عورت نے بھی دعوت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لی، جس میں اس نے زہر ملا دیا تھا، ایک صحابی شہید بھی ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب وقت دنیا سے سفر کرنے کا آیا تو زہر کا اثر تھا، تو حضور دعوت قبول کر لیا کرتے تھے۔ صحیح۔ تو آپ کسی کے ہاں جاتے ہیں یا کوئی آپ کو دعوت دیتا ہے تو اس کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں کہ اس کا ذریعہ آمدن کیا ہے وہ جانچا جائے، یہ تکلف نہیں ہے اسلام۔ صحیح۔ اچھا جی، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو سوال کیا ہے وہ شاید اس حوالے سے کیا ہو، کیونکہ میں نے بھی دیکھا ہے کہ یہاں پہ جو سالکین ہیں وہ اکثر رستے میں کہیں سے کھانا نہیں کھاتے، وہ شاید اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ناپاکی کا عنصر اس میں آ جائے یا وہ ہو جو جائے۔ سالکین نہیں کھاتے تو یہ احتیاط کرتے ہیں۔ احتیاط کرتے ہیں۔ احتیاط تو لازم ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ احتیاط کرتے ہیں۔ ہوٹلوں کے کھانے میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ تمیز نہیں کرتے پاک پلیت کی، حرام حلال کی، صحیح۔ اور حرام نہ بھی ہو تو اس میں نحوست ہوتی ہے۔ صحیح۔ صحیح۔ جو کھانا بنانے والے بے وضو اور بے نماز ہوں تو ایک اثر تو اس میں ہوتا ہے، تو یہ نحوست سے بچتے ہیں۔ آپ نے سوال حرمت کا کیا۔ جی ہاں، جی ہاں، نہیں میں نے کہا شاید انہوں نے اس حوالے سے پوچھا ہو۔ ہاں نہیں، وہ تو اچھی بات کیونکہ ہے، حرام تو ڈیفینیٹلی وہ ایک الگ چیز ہے۔ احتیاط ہے نا جی، احتیاط ہے اور یہ کرنی چاہیے۔ نحوست سے یا ایسی چیزوں سے جن میں نحوست کا امکان ہو بچنا، وہ ان کی ضرورت بن جاتی ہے۔ صحیح۔ چونکہ اگر کوئی ایسی چیز کھا لیں تو اس کا اثر دل پہ جاتا ہے، نقصان ہوتا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا جی، احمد کبیر ہیں اسلام آباد سے، یہ کہتے ہیں کہ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کافی وضاحت سے ملتا ہے۔
اسے پڑھتے ہوئے میرے دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مقدر میں ایسا درد دل آیا کہ رو رو کے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی رہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام صغیر سنی میں باپ سے جدا ہوئے اور حیات مبارکہ مصائب میں گزر گئی۔ دونوں ہستیوں پہ بہت زیادہ مجاہدہ آیا، لیکن برادران یوسف جن کے سبب یہ سب کچھ ہوا، ان پہ کوئی آزمائش اس پورے قصے میں نہیں ملتی۔ گویا حضرت یوسف علیہ السلام کو اعزاء دینے والے تو بچ گئے، ایسا کیوں ہوا؟ انہیں ان کے کیے کی سزا کیوں نہ دی گئی؟ نہیں، اسے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ اسے سزا نہیں کہہ سکتے۔ صحیح، اعزاء انہوں نے کہا ہے۔ نہیں، ایذا اور شے ہے، سزا اور شے ہے۔ ٹھیک ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بہت بلند ہے اور ان کے مرتبے بہت بلند ہیں، اور ان کی تربیت، ان کی ترقی درجات کے لیے مصائب کا آنا یہ ایک الگ شعبہ ہے۔ نبی کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے کہ پورے روئے زمین پر آسمان نے یہ بھی دیکھا کہ ایک وقت میں صرف حضور اسلام لے کر کھڑے ہوئے۔ بے شک، بے شک۔ تو آپ پوری دنیا کو، گلوبل ورلڈ کو ایک بندہ کیسے چیلنج کر سکتا ہے، جبکہ ساری دنیا بت پرستی میں، شرک میں مبتلا تھی؟ اور پھر چیلنج بھی چھوٹا موٹا نہیں جی ہاں، کہ تمہارے خدا جھوٹے ہیں، تمہارا دین جھوٹا ہے، تمہارا طرز حیات غلط ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ انبیاء کی شان ہوتی ہے۔ جہاں تک برادران یوسف کی بات ہے تو وہ نبی نہیں ہے، قرآن نے ان کے ذکر کو کوئی اہمیت نہیں دی، اتنا ہی ذکر کیا ہے جتنا یوسف علیہ السلام یا یعقوب علیہ السلام کے ساتھ تعلق سے ضروری تھا۔ صحیح، صحیح۔ ہمیں کیا پتا ان پر کیا بیتی۔ بالکل۔ لیکن ایک بات جو قرآن بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا، انہوں نے اس لیے کیا کہ یہ نبی بھی ہو جائیں گے، اقتدار بھی لے لیں گے، انہیں ختم کیا جائے۔ لیکن انہیں نبوت بھی ملی، بادشاہت بھی ملی، اور انہیں سوالی ہو کر ان کے سامنے جانا پڑا۔ بے شک۔ یعنی آخری دفعہ جب وہ گئے تو گھر کے ٹوٹے پھوٹے برتن بھی لے گئے تھے، جِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَةٍ، ہم تو یہ کوڑا کرکٹ اٹھا لائے ہیں، بے بضاعت سرمایہ ہے ہمارا، وَتَصَدِّقْ عَلَيْنَا، آپ ہمیں خیرات میں غلہ دے دیں۔ اِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ، اللہ صدقہ کرنے والوں کو بہت بڑا اجر دیتا ہے۔ تو دستے سوال تو انہیں دراز کرنا پڑا۔ بے شک، بے شک۔ اب رہی یہ بات کہ ان پر ایسی آزمائش، تو وہ نبی تو نہیں تھے کہ نبی کے مقام کی آزمائش ان پر آتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شاید کیا کیا مصیبتیں ان پر آئی ہوں، قرآن نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی، چونکہ قرآن انبیاء کا قصہ بیان کر رہا ہے، یعقوب علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام، صحیح۔ ان کی امپورٹنس ہے، ان کے حالات بیان کر رہا ہے۔ تو غیر نبی کی وہ امپورٹنس نہیں جو اہمیت نبی کی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اسے تو اور جتنا ان کا اس واقعے سے تعلق ہے تعلق اتنا ہے، ہی اتنا ہی بیان کیا۔ حضرت جی ایک اور سوال ہے ڈاکٹر آصفہ اکرم ہے لاہور سے، یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے اور یہ میرے لیے میں بھی جاننا چاہوں گا۔ یہ کہتے ہیں حضرت جی میں اسلامیات کی لیکچرر ہوں، اپنی پی ایچ ڈی کی تیاری کے دوران میرے ذہن میں یہ سوال بہت آتا رہا کہ قرآن پاک میں ہے ہم تمہیں ضرور خوف اور بھوک سے آزمائیں گے، اور پھر ایک دوسری جگہ پہ ہے کہ اللہ کے دوستوں کو کوئی خوف نہیں۔ جب اولیاء اللہ کو کوئی خوف نہیں ہوتا تو پھر وہ خوف سے کیوں کر آزمائے جائیں گے؟ تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے۔ خوف کا مسلط ہونا اور بات ہے، اور خوف کو فیل کرنا، محسوس کرنا، ڈرنا اور بات ہے۔ ٹھیک۔ ایسے حالات پیدا ہو جانا جو بڑے خوفناک ہوں، یہ اور بات ہے۔ ٹھیک۔ آپ دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ کو ہجرت کرنا پڑی تو کتنا منظر کتنا خوفناک تھا۔ بالکل۔ جب آپ جنگل میں تھے، سیدنا ابوبکر صدیق تھے، صرف 2 ہستیاں تھیں، کفار مکہ غار کے سامنے پہنچ گئے، چھوٹا سا غار ہے اور وہ کتنا خوفناک منظر ہے۔ تو خوف کا وارد ہونا یا خوفناک حالات کا آنا اور بات ہے،
لیکن کیفیت کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر صدیق سے لا تحزن، کوئی نہ میرا خطرہ محسوس کرو، نہ کوئی خطرے کی کوئی بات نہیں، ان اللہ معانا، ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے۔ سبحان اللہ، یعنی سبحان اللہ، حالات اہل اللہ پر بھی آتے ہیں لیکن وہ ان سے وہ خوف محسوس نہیں کرتے جو ایک عام آدمی کرتا ہے۔ بالکل صحیح، ان کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جو ایک عام آدمی کی ہوتی ہے، ان بالکل کا صحیح۔ اعتماد اللہ پہ ہوتا ہے اور وہ اس خوفناک منظر سے ڈرتے نہیں، ان کی طبیعت اس سے پریشان نہیں ہوتی، ان کو سکون رہتا ہے۔ عام آدمی جو ہے وہ اسی میں مبتلا ہو کر اور سب کچھ بھول جاتا ہے۔ بالکل صحیح، تو یہ فرق ہے۔ یہ فرق ہے، بالکل صحیح۔ حضرت جی نادیہ متی اسلام آباد سے یہ کہتی ہے مولانا صاحب، اللہ کریم نے شیطان کو ہماری نگاہ سے پوشیدہ بھی رکھا، پھر ہمارے قلوب میں برے خیالات ڈالنے کی طاقت بھی دے دی، اور پھر ہمیں منع بھی فرما دیا کہ اس کی بات نہ مانے۔ تو یہ سب کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ کریم نے ہمارے دل کو اپنا گھر بنا دیا۔ ایک حدیث قدسی ہے، لا یسعنی ارضی ولا سمائی، کہ میری تجلیات کو میری زمینیں، میرے آسمان نہیں سما سکتے، ولیکن یسعنی قلب عبد المومن، لیکن مومن کا قلب جو ہے وہ میری تجلیات کو سما سکتا ہے۔ سبحان اللہ، اب جب اللہ موجود ہے دل میں تو شیطان جو مرضی کرتا رہے۔ ہماری جو ہے نا غلطی یہ ہے کہ ہمارا دل اللہ کی یاد سے، اللہ کے نام سے خالی ہے۔ صحیح، اب ایک بندے کو آپ ایٹمی طاقت بھی بنا دیں اور دوسرے کو لاٹھی دے دیں، بندوق دے دیں، تو ایٹمی طاقت اس سے ڈرے گی، اس کا کچھ بگاڑے گا؟ حضرت جی ایک سوال ہے نادیہ متی اسلام آباد سے، یہ کہتی ہیں کہ حضرت جی اللہ کریم نے شیطان کو ہماری نگاہ سے پوشیدہ بھی رکھا، پھر ہمارے قلوب میں برے خیالات ڈالنے کی طاقت بھی دے دی، اور پھر ہمیں منع بھی فرما دیا کہ اس کی بات نہ مانے۔ تو یہ سب کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اصل بات یہ ہے جی کہ شیطان کو واقعی وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ وہ ہمارے خون میں شامل ہو کر دوڑ سکتا ہے، ہمارے دل میں خیالات القاء کر سکتا ہے، لیکن اللہ کریم نے جو طاقت بندے مومن کو دی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک، حدیث قدسی ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا لا یسعنی ارضی ولا سمائی، میری زمینیں، میرے آسمان، یعنی یہ کائنات میری تجلیات ذاتی کو سمو نہیں سکتی، ولیکن یسعنی قلب عبد المومن، لیکن میرے بندے مومن کا دل ان کو سمو لیتا ہے۔ سبحان اللہ، اب جب خود اللہ کی تجلیات دل میں ہوں تو شیطان کو تو لاٹھی سوٹی دی گئی، آپ کو ایٹمی قوت دی گئی۔ اب اگر آپ ایٹمی قوت ہوتے ہوئے لاٹھی سوٹی والے سے شکست کھاتے ہیں تو یہ ناکامی آپ کی ہے۔ بالکل صحیح، قدرت نے تو آپ کے ساتھ بہت عنایت سے کام لیا، اور ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہمارے دل اللہ کی یاد سے اور اللہ کے نام سے خالی ہیں۔ اور یہ وہ شعبہ ہے کہ قرآن کریم نے جس حکم کو سب سے زیادہ دہرایا ہے، میرے خیال میں 36 دفعہ غالباً براہ راست حکم آتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، اور کوئی 750 مرتبہ بالواسطہ۔ سبحان اللہ، یعنی جس حکم کو 800 مرتبہ دہرایا گیا وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کا نام دل میں سموئیں، اللہ کے نام کا ذکر کریں۔ تو اب اگر ایک ایٹمی طاقت اپنی ایٹمی ساری ٹیکنالوجی رکھ کر بھول جائے، اور اس سے فائدہ نہ اسے اٹھائے، لاٹھی والے مارتے پھریں، تو یہ تو قصور اس کا ہے۔ قصور اس کا ہے، بالکل صحیح، اور شیطان نے قرآن میں موجود ہے، اللہ نے بھی فرمایا کہ تو زور لگا رہے، میرے مخلص بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا، اور خود شیطان نے بھی کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ صحیح، مطلب اس کو بھی احساس ہے اس کہ کو یہ مخلص اس بندے کو بھی نہیں، پتہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا نام ہوگا میں اس کا کچھ نہیں۔ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پھر اس کے ساتھ پھر مزید جو رعایت اللہ کریم نے دی وہ یہ ہے کہ کبھی بھولے بھٹکے غلطی سے اللہ کی یاد بھول جائیں اور شیطان کی بات مان لیں تو توبہ کر کے واپس آ جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
اور اس توبہ کے لیے کوئی قید نہیں رکھی کہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا ہو، بلکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اگر زمین آسمان کو گناہوں سے بھر دیں تو اس کی معافی کے لیے توبہ کافی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ بڑی رعایتیں بھی دیں، بڑی سپورٹ بھی کی، لیکن اگر ہم خود ہی اللہ کی یاد کو بھول جائیں تو پھر قصور تو ہمارا ہے۔ پھر ہمارا قصور۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا ایک نمبر بار بار ابھرتا ہے، اس کو نوٹ فرما لیجئے، 033349555021۔ اس پہ ہمیں آپ میسج کر سکتے ہیں، اپنا کوئی بھی سوال ہمیں میسج کیجئے، آپ کا سوال ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ اور اسی طرح سے اگر ہمیں میل کے تھرو آپ اپنا سوال بھیجنا چاہیں تو ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے، نوٹ کر لیجئے، questions@almurshid.tv۔ اس پہ آپ ہمیں ای میل کے ذریعے اپنا سوال بھیج سکتے ہیں، وہ سوال ہم اس میں شامل کریں گے پروگرام میں اور رہنمائی لیں گے حضرت صاحب سے۔ ایک مختصر سا کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ حضرت جی، مسز اشفاق ہیں یہ ڈی جی خان سے، یہ کہتی ہیں کہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ فلاں نیکی کا بہت ثواب ہے۔ میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے کہ ثواب کا کیا مطلب ہے اور یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑا مزیدار سوال ہے یار، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ کسی نے یہ بھی پوچھا۔ ہمارے ہاں ایک رواج بن گیا، ثواب 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 کہتے رہتے ہیں، یہ کوئی نہیں بتاتا کہ ثواب ہے کیا۔ بالکل صحیح۔ ثواب بدلے کو کہتے ہیں، ٹھیک۔ اور جو کافروں کو سزا ملے گی اسے بھی قرآن نے ثواب کہا ہے کہ یہ ان کے کردار کا بدلہ ہے۔ ہر صبح بل کفار و ما کانوا یفعلون، کافروں کو کون سا ثواب دیا جائے گا؟ وہی دیا جائے گا جو ان کا کردار ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ ہر صبح بل کفار، ثواب ہی کا لفظ ہے کہ کافروں کو کیا ثواب دیا جائے گا؟ وہی دیا جائے گا جو انہوں نے کیا ہے، ما کانوا یفعلون، جو وہ کرتے تھے اس کا ثواب مل جائے گا۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ جی کافروں کو بھی ثواب ملے گا تو لوگ مارنا شروع کر دیں گے۔ اچھا جی، نہیں یہ تو زیادہ سمجھتے نہیں نا۔ ثواب کا مطلب ہے بدلہ۔ صحیح۔ کافر کو ملے گا تو کفر کا بدلہ عذاب ہوگا، مومن کو ملے گا تو نیکی کا بدلہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی ہوگی اور اس کے انعامات ہوں گے۔ صحیح۔ تو ثواب سے مراد ہے بدلہ، اجر، معاوضہ۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، وہ جیسے آپ کے جیسا آپ کا کام ہوگا ویسا ثواب ملے گا۔ بالکل صحیح۔ حضرت جی افرا ہیں اسلام آباد سے، یہ کہتی ہیں کہ سورہ بقرہ میں ایک واقعہ ہے کہ انہیں وادی طیہ میں من و سلوہ کھانے کو ملا، مگر انہوں نے کفران نعمت کرتے ہوئے کہا کہ ہم پیاز کھانا چاہتے ہیں، لہسن کھانا چاہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ میں مولانا صاحب سے بہت احترام سے یہ کہنا بلکہ پوچھنا چاہوں گی، اگر یہ گستاخی ہے تو اللہ کریم معاف فرمائے، کہ انسانی نفسیات ہے کہ وہ ایک ہی چیز ہر روز نہیں کھا سکتا، اکتا جاتا ہے۔ اب اگر بنی اسرائیل ایک ہی چیز کھا کھا کر اکتا گئے تو یہ کفران نعمت کیسے ہوا؟ یقیناً کوئی ایسی بات ہے جو میری سمجھ میں نہیں آئی، یہ نہ سمجھا جائے کہ میں بنی اسرائیل کو فیور کر رہی ہوں۔ نہیں، آپ بنی اسرائیل کو بھی فیور کریں، وہ بھی اس زمانے میں تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، امتی تھے، مسلمان تھے۔ اب آ کے تسلیس میں گرفتار ہو گئے، جب تک انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں بنایا تب تک تو مسلمان تھے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ اور گزارش یہ ہے کہ من جانب اللہ جو نعمتیں ملتی ہیں ان کی صورت ایک ہو، لیکن ان کے جو فیلنگز، کیفیات یا لذات ہوتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں۔ صحیح۔ یہ تب پتہ چلے جب ہمارا قلب اس قابل ہو کہ وہ ان چیزوں کو محسوس کر سکے۔ بالکل ٹھیک، ان کی لذت کو محسوس۔ جنت کے بارے آتا ہے نا جی کہ جنتی ایک ہی پھل کھا رہا ہے، اس سے ایک لقمہ لیا ہے بہت ٹیسٹی ہے، لیکن جب دوسرا لقمہ لے گا تو اس سے زیادہ ٹیسٹی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو انہیں جو من و سلوہ ملتا تھا وہ تھا، تو قرآن چونکہ اجمالی بیان کرتا ہے
من و سلوا سے مراد یہ ہے کہ میٹھی چیزیں بھی تھیں اس میں اور نمکین بھی. تو کھانے دو ہی طرح کے ہوتے ہیں, جی ہاں بالکل, یا میٹھے ہوتے ہیں یا نمکین ہوتے ہیں, اور ساری عمر آپ میٹھا اور نمکین ہی کھاتے ہیں. جی ہاں تو اس سے یہ مراد نہیں کہ ایک خاص قسم کا ایک ہی کھانا من تھا اور ایک ہی کھانا سلوا تھا. صحیح, مطلب اس میں ورائٹی تھی. ورائٹی تھی اور اس کے ٹیسٹ بدلتے رہتے تھے, اور اگر ایک بھی تھا تو بات تو ٹیسٹ کی ہے. بالکل ٹھیک. تو اس میں تو ہر لقمے میں الگ لذت تھی, چونکہ وہ من جانب اللہ آتا تھا. اور من و سلوہ سے مراد ہے کہ انہیں میٹھا بھی اور نمکین بھی دونوں طرح کا کھانا دیا گیا, اور منع کیا گیا کہ اسے استعمال کرو لیکن اس میں بخل نہ کرنا. لیکن انہوں نے گھسیٹ گھسیٹ کر چھپانا شروع کر دیا ایک دوسرے سے. اچھا یہ بھی کیا, اچھا یہ بھی معاملہ ہوا. اور پھر ان کے جب وہ مزاج اس سے بگڑے تو پھر کہنے لگے ہمیں کوئی دال پیاز کو اس طرح کی. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ تم اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کی طرف جاتے, تمہاری بھی پسند کیا ہے. اچھا حضرت جی, یہ بڑی عجیب سی بات مجھے بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کھانا آ رہا ہے اور ہمیں اتنا, تو پھر انحراف کر دیا اور پھر اس سے میرے بھائی ہم قدرت کے کمالات دن بھر کتنے دیکھتے ہیں. صحیح, بے شمار, جگہ جگہ. یہ سورج کا طلوع و غروب, یہ شب و روز کا آنا جانا, یہ صحت و بیماری, یہ چھوٹے چھوٹے آپ کبھی اگر وائلڈ لائف دیکھیں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں, وہ جو کیڑے مکوڑے بھی دکھاتے ہیں, کیسا عجیب سا نظام چل رہا ہے. یہ سارا ہمارے سامنے, ہم بھول کر پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں. صحیح, یہی تو آزمائش ہے اللہ اکبر, کہ ہمارے سامنے کیا قدرت کی نشانیاں کم ہیں, بے شمار. ہم نے کل دیکھا ایک عظیم حکمران عرب کا بادشاہ, اسے وہی کفن پہلا کر مٹی میں دفن کر رہا ہے. کہاں تخت شاہی, کہاں گور و کفن اور قبر کی مٹی. تو کیا ہمیں کوئی احساس ہوتا ہے ہم عظمت باری کا, یا ہمارے کردار میں کوئی تبدیلی آتی ہے؟ یہ انسان کا احساس اتنا سخت کیوں ہے, مطلب اس کو کیوں سخت نہیں ہے. اصل جو بات میں نے پہلے عرض کی کہ اللہ کی تجلیات کا مسکن ہے دل. صحیح, جب تک اس میں وہ نہ ہو وہ اپنا کام ہی نہیں کرتا. آپ کی گاڑی میں پیٹرول ہی نہیں, آپ کہتے ہیں کار بڑی قیمتی ہے مجھے لے کے نہیں, لے کے کہاں جائے گی بھائی؟ صحیح. آپ کے سینے میں, میرے سینے میں دل ہے, دل دارند و محبوب ندارند, دل ہے, اس کے اندر اس کا محبوب نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ اس کے. بالکل صحیح. تو اصل مصیبت یہ ہے کہ یہ ہمارے دل یاد الہی سے خالی ہو چکے ہیں. صحیح, اسے پھر سے بھر لو تو پھر وہی رونق آ جائے. اللہ اکبر. حضرت جی آگے چلتے ہیں. راحت بھٹی لاہور سے, یہ کہا جاتا ہے کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا, اور دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسان کو اوصاف ملوکیت پیدا کرنے چاہیے. کیا یہ دو متضاد باتیں نہیں ہیں؟ یہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا, یہ قول کسی قرآن و حدیث کا نہیں ہے, شاعر کا ہے. صحیح, اس کی کوئی سند نہیں, اس کی کوئی سند نہیں. ٹھیک. جہاں تک بات انسانی عظمت کی ہے تو انبیاء فرشتوں سے افضل ہیں. نیک اللہ کے بندے جو ہیں اہل اللہ عام فرشتوں سے بہتر ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہر مومن جو نجات پا جائے گا وہ فرشتوں سے افضل زندگی گزارے گا. جنت کی نعمتیں اس کے لیے ہیں, فرشتوں کے لیے تو جنت دوزخ برابر ہے, وہاں بھی ڈیوٹی کریں گے وہاں بھی ڈیوٹی کریں گے. انہیں نہ جنت کی راحت سے سروکار ہے نہ دوزخ کے عذاب سے سروکار. بالکل ٹھیک. تو اللہ کے جو بندے انبیاء ہیں فرشتوں سے بہتر ہیں, اللہ کے ولی نیک لوگ جو ہیں وہ عام فرشتوں سے بہتر ہیں. تو یہ تو ایک اصول ہے شریعت کا. اچھا, اس میں ایک بات جو بھی, یہ عام فرشتے اور خاص فرشتے یہ کیا ہے؟ ہاں, خاص فرشتے فرشتوں کے بھی سردار, جیسے جبرائیل امین, اسرافیل,
یا دوسرے جو عام فرشتے ہیں ان کے درجات الگ ان میں ہیں؟ بھی درجہ بندی ہے نا، اچھا وہاں پہ درجہ بندی ہے نا، بالکل صحیح. وہاں بھی عام بھی ہیں، خاص بھی ہیں، اخص الخاص بھی ہیں. اچھا اس میں وہ ان کا کہنا ہے کہ انسان کو اوصاف ملوکیت پیدا کرنا ہاں چاہیے. بالکل. اوصاف ملکویت سے مراد یہ ہے جیسے آپ روزہ رکھتے ہیں، صحیح. اب نہ کھانا نہ پینا یہ فرشتے کی صفت ہے. ٹھیک ہے. آپ نے اختیاری طور پر جب اللہ کے حکم سے ایک وقت سے ایک وقت تک حلال کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تو یہ آپ میں ایک فرشتے جیسی صفت آ گئی. ان اوصاف کو اوصاف ملکوتی کہتے ہیں. اسی طرح جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کائنات سے کٹ کر صرف اللہ سے یکسو ہو جاتے ہیں. اب یہ فرشتے کی صفت ہے کہ اسے دنیا کی دو عالم کی پرواہ نہیں ہے، اس کا کام ہے جو اللہ کا حکم آئے اس کی تعمیل کرے. صحیح. تو اوصاف ملکوتی جب آتے ہیں تو ایک پاکیزگی، ایک طہارت بدن میں آتی ہے جو تجلیات باری اور قرب الہی کو اپنے اندر سموتی ہے. تو وہ پاکیزگی یا وہ طہارت جو ہے اسے اوصاف ملکوتی کہتے ہیں، یعنی پاکیزہ ہونا. صحیح. تو وہ آپ حاصل کرتے ہیں تو اس سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے، اس کی کیفیات محسوس ہوتی ہیں، ورنہ تو اللہ ہر جگہ موجود ہے. بالکل صحیح. اچھا حضرت جی ایک فرشتوں کے حوالے سے ایک سوال ہے. کہا جاتا ہے کہ فرشتہ یا فرشتے اللہ میاں سے جا کے کہیں گے کہ تیرے فلاں بندے کو یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا، اور اللہ میاں انہیں حکم دیں گے کہ اس کو یہ کر دیں. پھر وہ آئیں گے اور پھر وہ جا کے اللہ میاں سے. تو فرشتے اپنے طور پہ کچھ کہہ سکتے ہیں ان کی اپنے ذہن سے یا اپنے دماغ سے کہ وہ یہ ہو گیا جی اللہ میاں؟ نہ وہ ایک نظام مقرر ہے. اللہ میاں خود ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز ذاتی طور پر جانتا ہے. یہ فرشتوں کا نظام اللہ نے انسانوں کے لیے بنا دیا. جب جواب طلبی ہوگی تو انسان کہیں گے اللہ یہ تو میں جھوٹ نہ بھی بولے تو بہت سی چیزوں سے یاد ہی نہیں ہوں. صحیح. یعنی کافر تو جھوٹ بھی بولے گا، ٹھیک ہے، لیکن مومن اگر جھوٹ نہیں بولے گا تو بہت سی چیزوں سے یاد ہی نہیں ہوں گی. اس وقت وہ فرشتہ آئے گا نا، میں یہ دیکھو تم نے یہ کیا تھا، میں نے اسی وقت لکھ لیا تھا. تو یہ انسانوں پر دلیل قائم کرنے کا ایک طریقہ اللہ نے بنا دیا، ورنہ اللہ کریم ہر چیز کو ذاتی طور پر جانتے ہیں. کوئی فرشتوں کا محتاج تو نہیں ہے، لیکن اس نے ساری کائنات کو اسباب سے جوڑ دیا ہے. یہ عجیب اس کا اپنا نظام ہے. ایک ذرہ ہوتا ہے، اس میں پھر تبدیلی آتی ہے، پھر اس سے کوئی چیز پیدا ہوتی ہے، درخت بنتا ہے. اب کیا ہے، ساری وہ خاک ہی جمع ہو کر بن رہا ہے نا درخت. بے شک. لیکن وہ سبب ہے کہ آپ اس میں بیج ڈالیں، اس پر پانی ڈالیں، اس پر مٹی دبائیں، اس کے اسباب مہیا کریں، پھر وہ اگنا شروع ہوگا، پھر اس کی دیکھ بھال کریں. یہ اسباب بنا دیے. تو یہ سارا نظام اس طرح چلتا ہے. اسی سبب میں سے ایک سبب فرشتہ بھی ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر آصفہ اکرم لاہور سے یہ کہتی ہیں کہ سورہ بقرہ میں ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دوست ہیں، انہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف نکال کر لاتے ہیں، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لاتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ مومن کن اندھیروں میں ہوتا ہے اور کافر کے پاس کون سی روشنی ہوتی ہے؟ کافر کے پاس روشنی نہیں ہوتی، کافر کے پاس اندھیرے ہی ہوتے ہیں اور اسے مزید اندھیرے میں دھکیل دیا جاتا ہے. اور نور ایمان کی یہ خاصیت ہے کہ اگر اس میں کچھ چھوٹی موٹی کمزوریاں ہوں بھی تو وہ دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ نیکی کی طرف چل پڑتا ہے. صحیح. یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہر ایمان والے کا دوست ہے. یعنی جو بندہ ایمان قبول کرتا ہے یا جو بندہ کلمہ حق قبول کرتا ہے اسے وہ ولی اللہ ہے، اسے اللہ کی طرف سے ولایت حاصل. صحیح. ایک تو ہم ولی اللہ کہتے ہیں یہ بندہ اللہ کا دوست ہے، اس کی ہمارے پاس کوئی سند نہیں ہے، ہمارا گمان ہے یا ہمارا خیال ہے یا ہمارا اندازہ ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جو بھی ایمان لاتا ہے میں اس کا دوست ہوں. صحیح. اب اس کا کام ہے کہ وہ دوستی نبھائے. ٹھیک. اللہ کی طرف سے دوستی کی سند مل گئی. بالکل صحیح. اب اس کا کام ہے کہ وہ دوستی میں خلل نہ ڈالے، اس کی مرضیات کے خلاف نہ جائے،
اس کی پسند کے خلاف نہ جائے، اس کی حکم عدولی نہ کرے۔ تو یہ حکم عدولی نہ کرنا جو ہے، جو کمیاں کمزوریاں وہ ظلمات ہیں، جو اطاعت اور نیکیاں ہیں یہ نور ہیں۔ تو مومن کا سفر نیکی کی طرف شروع ہو جاتا ہے، اور انسان ایسا ہے کہ کوئی اس کا پرزہ تبدیل کر کے آپ اوورال نہیں کر سکتے، یہ جستا جستا ایک ایک چیز سے سفر کر کے دوسری چیز کی طرف جاتا ہے۔ صحیح۔ اور اگر سارا نور میں بھی ہے تو مزید نور میں جاتا ہے، ہر قدم پہ ترقی ہوتی ہے، ہر گام پہ مزید قرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ کافر پہلے سے تاریکی میں ہے، اللہ سے دور ہے، ایمان سے خالی ہے، پھر آگے اور نافرمانی کرتا ہے تو مزید تاریکی میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ جہاں کفر ہوتا ہے وہاں شیطان اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے کہ چلو میں تمہیں لے کے چلتا ہوں۔ صحیح۔ جہاں ایمان آتا ہے وہ دست قدرت اسے تھام لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، آخر میں ایک بار پھر میں آپ کو اپنا فون نمبر بتاتا چلوں کہ جس پہ آپ ہمیں سوال بھیج سکتے ہیں۔ نمبر نوٹ فرما لیجئے 033349555021، اور اسی طرح سے ہمیں آپ میل کر سکتے ہیں questions@almurshid.tv۔ اس کے اوپر اپنا کوئی بھی سوال ہو ہمیں بھیج دیجئے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ بشرط زندگی آئندہ پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، اسی دن اسی وقت اور اسی چینل کے اوپر۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ لا